تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 80-81 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 80. اینڈ ایز فار دا بوائے، اور رہی بات اس لڑکے کی، his parents were believers، اس کے والدین جو تھے وہ مومن تھے. And we feared he would oppress them by rebellion and disbelief. اور ہمیں، یہاں پر ہمیں ورڈ ہے کہ ہمیں یہ خوف ہوا. تو وہ ہمیں کے اندر شامل کون ہے؟ ہم جو ہے ہمیں خوف ہوا تو وہ ہے خضر علیہ السلام، اور اندر اللہ بھی ہے ساتھ میں. تو ہمیں یہ خوف ہوا کہ یہ ان والدین کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ان پہ ظلم زیادتی کرے گا، اور پھر بغاوت پہ بھی اتر آئے گا، کفر بھی کرے گا. تو یہ مومن ماں باپ کے لیے اتنا مطلب خراب، ان کا جو بیٹا وہ اتنا برا، اس کے اندر اتنی سارے مطلب برائیاں کہ وہ آپریس بھی کرے گا، وہ مطلب ظلم بھی کرے گا، ریبیلین بھی ہے، اوپر سے کفر بھی کرے گا، باغی بھی ہے. تو اللہ اور یعنی خضر علیہ السلام دونوں کے اندر بھی یعنی کہ ہم کو یہ خوف ہوا. پھر آیت نمبر 81. So we intended that their Lord should exchange him for them for one better in righteousness and nearer to mercy. So we intended. تو ہم نے یہ ارادہ کیا، یعنی دونوں اس میں شامل ہے، کیونکہ ارادہ اللہ نے کیا ہے اور ساتھ میں خضر علیہ السلام شامل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے. تو وہ جو علم اللہ نے خضر علیہ السلام کو دیا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے جو کہ جو قرآن کا علم ہم کو دیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کا علم دیا، اس علم سے یہ علم بہت ہی ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پر اب انہوں نے کہا تو ہم نے ارادہ کیا. تو ارادہ کے اندر دونوں ہیں، اللہ بھی ہے، خضر علیہ السلام بھی ہے. That their Lord should، مگر یہاں پر آ گیا کہ ان کا رب. انہوں نے اب یہ کہا کہ ان کا رب، their Lord، کہ ان کا رب جو ربہما، یعنی ربہما کا مطلب دونوں آ گئے، دونوں ماں باپ ہو گئے نا، ہما ڈویل فارم میں نا، اور تو ربہما یعنی دونوں کا رب جو ہے یعنی اللہ، should exchange him، کہ اللہ یعنی دونوں کا جو رب ہے وہ بدل دے اس برے لڑکے سے، for them for one better in righteousness، ایک اچھے بیٹے سے، یعنی کہ اچھی اولاد اللہ ان کو دینا چاہ رہا ہے، کہ ایک اچھی اولاد ان کو اللہ دے، بیٹر دے، اور وہ مطلب بہت ہی نیک اور رائچیسنس میں، یعنی کہ اس کے اندر بہت ہی تقوی ہو، پیورٹی اینڈ نیئرر ٹو مرسی، اور وہ مطلب بہت ہی رحم کے بہت قریب ہو. تو جب رحم کے قریب ہوئے گا کوئی تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا نا. لیکن اگر کوئی رحم کے قریب نہیں ہے، ظالم ہے، ظلم کرنے والا، تو وہ والدین یا بوڑھے والدین یا بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ ان کے ساتھ برائی سلوک کرے گا. وہ انٹرپریٹیشن آف وائی دا بوائے واز کلڈ، اس لڑکے کو قتل کیوں کیا گیا، اس کی تعویل یہاں بتائی جا رہی ہے. خضر علیہ السلام ایکسپلینز اباؤٹ ہز سیکنڈ ایکشن. تو ان کا پہلا ایکشن تو تھی کشتی کا وہ تختہ توڑنا. وہاں بھی انہوں نے تختہ توڑنے کے لیے جو ہے ڈیمیج کرنا، تو انہوں نے کہا میں نے سوچا
ڈیمیج والی جو بات تھی وہ اللہ کو ساتھ میں نہیں لیا گیا. ڈیمیج کرنے والی بات جو ہے، جبکہ ہر چیز جو بھی ہوتی ہے اچھی یا بری، اس سب کے اندر اللہ ہی ہے جو کرنے والا. اللہ کا وہ کن فیکون ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اچھا یا برا. ہماری نظر میں وہ اچھا ہے، برا ہے، وہ اس کے حساب سے. لیکن یہاں پر اب جب اللہ یعنی کہ مطلب وہ جو کشتی کا جو ڈیمیج کرنا ہے وہ خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر میں نے یعنی انہوں نے اپنے آپ کے اوپر لیا کہ بھئی اللہ کو اس میں شامل نہیں کیا، لیکن جبکہ وہ ہر چیز میں اللہ شامل ہے. خضر ایکسپلینز اباؤٹ ہز سیکنڈ ایکشن، اور ان کا سیکنڈ ایکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. اینڈ ایز فار دا بوائے، اور وہ لڑکے کی جو بات ہے تو اس کے لیے his پیرنٹس اور بلیورز، اس کے والدین جو تھے دونوں مومن تھے. اینڈ وی فیئرڈ، اور ہمیں یہ خوف ہوا، he would oppress them، یہ ان لوگوں کے اوپر بہت ظلم کرے گا. by rebellion and disbelief، کہ یہ ایک بغاوت پہ اتر آئے گا اور کفر بھی کرے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما narrated from Ubay bin Ka'b رضی اللہ عنہم that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, الغلام الذی قتلہ الخضر تبع یوم تبع کافرا. خضر خضر علیہ السلام کے لیے ہے، خضر the boy الخضر killed. حدیث کا میننگ پڑھ رہی ہوں کہ وہ لڑکا جس کو الخضر جو ہیں انہوں نے قتل کیا was destined to be a disbeliever، اور اس کے لیے یہ طے شدہ بات تھی کہ وہ کافر ہی بنے گا. From the day he was created، جس دن اللہ نے اس کی تخلیق کیا نا، اس دن سے یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ کافر ہی بنے گا. یعنی اس وقت اللہ نے جب کریٹ کیا تبھی ہی وہ کافر ہی بننے والا تھا. It was recorded by Ibn Jarir from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما. He said, فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. His parents were believers and we feared he would oppress them by rebellion and disbelief. اس کے والدین جو تھے اس لڑکے کے مومن تھے، اور ہمیں یہ خوف ہوا کہ یہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے گا، بغاوت پہ اترے گا، کفر کرے گا. Their love for him might make them follow him in disbelief. اور وہ اپنے بچے کو پیدا ہوا تب سے بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے اس کو. تو اس کی محبت میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مومن جو والدین ہیں وہ بھی اس کو فالو کرنے لگ جائیں کفر کے اندر. اولاد کی محبت میں کبھی کبھی والدین جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں کفر پہ، اسی لیے کہا گیا کہ ان لوگ کی جو محبت تھی وہ ان کے بیٹے کے لیے بہت تھی، تو کہیں وہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے مطلب کافری پہ نہ آ جائے. قتادہ رحمہ اللہ said, his parents rejoiced when he was born. کہ اس کے جو والدین تھے انہوں نے بڑی خوشیاں منائی جب وہ پیدا ہوا تھا. And grieved for him when he was killed. اور جس دن اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ بہت دکھی ہوئے، بہت دکھی، غمگین. If he had stayed alive، اگر وہ زندہ رہتا، he would have been the cause of their doom، تو وہ ان کی تباہی کا سبب بنتا. اور یہ تباہی دنیا کی تباہی کی بات نہیں ہے،
آخرت کی تباہی کی بات ہے، جس میں کہ بندہ جو ہے وہ ڈومڈ ہو جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. تو یہ لڑکا جو ہے ان کی اس تباہی کا سبب بنتا. So let a man be content with the decree of Allah. تو انسان جو ہے وہ خود کو مطمئن رکھے اللہ کی ڈیکری پہ، اللہ نے جو بھی قدر اور فیصلہ کیا. For the decree of Allah, for the believer، کیونکہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے مومن کے لیے. If he dislikes it، اگر اس کو پسند نہیں آئی وہ بات، ایک مومن جو ہے اس کو پسند نہیں آئی، is better for him، لیکن وہ اس کے لیے بہتر ہے. Then if he were to decree something that he likes for him، تو اگر وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کر رہا تھا، اگر وہ اللہ اس کے لیے فیصلہ کرتا تو وہ صحیح نہیں تھا، بلکہ جو اس کو نہیں پسند آیا اور وہ اللہ نے فیصلہ کیا اپنے مومن بندے کے لیے، تو وہی اس کے لیے بہتر ہے. An authentic hadith says، اور یہ بالکل صحیح حدیث، لا یقضی اللہ للمؤمن من قضاء الا کان خیرا لہ. Allah does not decree anything for the believer except it is good for him. اللہ اپنے مومن بندے کے لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ایسی قضا نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ اس کے لیے گڈ ہی ہو، اچھی ہی ہو، خیر ہو. اینڈ اللہ says، یہ ہے سورہ نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، and it may be that you dislike a thing which is good for you. اور شاید کہ may be کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو جبکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. یعنی تم جس کو ناپسند کر رہے ہو، جس کو تم ڈسلائک کر رہے ہو، کراہت آ رہی تم کو، تکرہو، تو وہی تمہارے لیے اس میں وہی خیر ہو تمہارے لیے. تو انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جس کو وہ ناپسند کر رہا ہے وہی اس کے لیے خیر ہے. تو اس کو پتا چل جائے کہ ارے باپ رے یہ تو میرے لیے بہت بڑی خیر ہے، تو پھر وہ اس کو پسند کرنے لگ جائے گا. لیکن وہ اب دنیاوی حساب سے سوچ رہا ہے نا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. So we intended that their Lord should exchange him for them for one better in righteousness and nearer to mercy. تو پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب جو ہے وہ والدین کا رب، وہ ان کو بدلے میں اچھا، زیادہ بہتر، نیک، متقین اور پیورٹی میں، یعنی کہ مطلب اس کی پاکیزگی میں جو بہت ہی اچھا ہو، بہت بہتر ہو، اور وہ بہت ہی اس میں رحم ہو، وہ ان ماں باپ کو عطا کرے. A child who was better than this one، کہ وہ اولاد جو جس کو قتل کیا گیا اس سے بہت بہتر ہے. A child for whom they would feel more compassion، یعنی ایک وہ اولاد جو ابھی ہوگی ان کو، اس کے لیے ان کے دل میں پھر بہت محبت بھی آئے گی. This was the view of ابن جریج، اور یہ ابن جریج کا نظریہ تھا جو ہم نے ابھی پڑھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیق